تھکاوٹ کا ہماری نیند سے کتنا تعلق ہے، اور کیا انسان بغیر نیند کے بھی تر و تازہ رہ سکتا ہے؟ ہم ایک تیز رفتار دنیا میں رہتے ہیں جہاں کرنے کو ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ نوکری، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات، خاندان اور دوسروں کا خیال رکھنا، ای میل اور فیس بک چیک کرنا، موبائل پر رابطے میں رہنا۔ اس تیز رفتار زندگی کی وجہ سے ہمیں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی کنویئر بیلٹ پر موجود ہیں جس کی رفتار مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ تھکاوٹ کا ہماری نیند سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور کیا انسان بغیر نیند کی بھی تر و تازہ رہ سکتا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ کتنا سوتے تھے؟ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈیوڈ سمپسن کا کہنا ہے کہ تقریباً 7 ماہ تک میں رات کو جاگ کر کام کرتا تھا۔ ایک گریجویٹ طالب علم کے طور پر اگر آپ اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے۔ ڈیوڈ سمپسن کی نیند اس وقت ختم ہو گئی تھی جب وہ طالب علم تھے۔ اب ایک ماہر حیاتیات کے طور پر وہ دور دراز علاقوں میں بہت سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے اورنگوٹن کو سوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تقریباً 2000 گھنٹے کی ویڈیوگرافی کا تجربہ کیا، کیونکہ ڈیوڈ ارتقاء اور نیند کے درمیان تعلق کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ڈیوڈ سمپسن کہتے ہیں کہ انسانوں کو 24 گھنٹوں میں 10.3 گھنٹے سونا چاہیے۔ یقیناً ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں اوسطاً 6 یا 7 گھنٹے کی نیند آتی ہے۔ نیند کے فوائد۔ ڈیوڈ بتاتے ہیں کہ گہری نیند بہت فائدہ مند ہے۔ یہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان بڑے بندروں کے مقابلے میں کم سوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ گہری نیند سوتے ہیں۔ ڈیوڈ سمپسن کی تحقیق کے مطابق یہ تبدیلی 18 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی، جب جھونپڑی اور آگ کی دریافت نے بہتر نیند میں مدد کی۔ کم وقت سونے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دوسرے کام کرنے کے لیے زیادہ وقت ہے۔ ڈیوڈ سمپسن بتاتے ہیں کہ وہ رات میں 6 یا 6.5 گھنٹے سوتے ہیں۔ وہ دن میں کچھ دیر سوتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر 24 گھنٹے کے دوران 7 گھنٹے تک سوتے ہیں۔ نیند پر صنعت کاری کا اثر۔ ڈیوڈ سمپسن نے تنزانیہ میں رہنے والوں سے پوچھا کہ کیا انہیں نیند کی کمی کا کوئی مسئلہ ہے، تو جواب تھا نہیں۔ ڈیوڈ نے مڈغاسکر کے کسانوں پر بھی نظر رکھی۔ ان میں سے اکثر کو صرف 7 گھنٹے کی نیند مل رہی تھی۔ ڈیوڈ بتاتے ہیں کہ مڈغاسکر کے کسان ٹائم ٹیبل پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت پر اٹھتے ہیں، مقررہ اوقات میں کام کرتے ہیں اور مقررہ وقت پر سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تنزانیہ کی قبائلی عوام کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ صنعت کاری نے بھی انسانی نیند کو متاثر کیا۔ راجر ایکرک تاریخ کے پروفیسر ہے۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں وہ صنعتی دور سے پہلے رات کی زندگی پر کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب بجلی نہیں تھی۔ راجر ایکرک بتاتے ہیں کہ مجھے پہلی نیند یعنی نیند کے پہلے دور کے بارے میں معلومات ملنا شروع ہوئی۔ اس کا تذکرہ اس طرح ہوا کہ جیسے یہ ایک عام سی بات ہو۔ راجر ایکرک نے بتایا کہ اس نے اتنی ہی زیادہ معلومات حصوں میں لی گئی نیند سے متعلق پائی۔ وہ بتاتی ہے کہ چارلس ڈکنس سے لے کر ٹالسٹائی تک یورپ کے تقریباً ہر بڑے ناول نگار نے نیند کی اس انداز کا ذکر کیا ہے۔ نیند اور تھکاوٹ۔ خوش رہنا اچھی چیز ہے، لیکن کیا اس وقت بھی لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے؟ اس سوال پر راجر ایکرک کا کہنا ہے کہ ہاں، وہ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ 2 حصوں میں سوتے تھے، جس کی وجہ سے کافی نیند نہیں آتی تھی۔ 19ویں صدی سے نیند سے متعلق حالات میں بہتری آئی
اور یہاں سے 2 مرحلوں میں سونے کی عادت تبدیل ہونے لگی۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ وقت پیسے کی طرح قیمتی ہو گیا۔ کام کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہت اہمیت دی گئی۔ جلدی اٹھنے کی مہم بھی چلائی گئی۔ جو لوگ نئی طریقہ کار کے مخالف تھے انہوں نے لندن میں 1851 کی نمائش میں اس کا حل تلاش کیا تھا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر میتھیو واکر کا کہنا ہے کہ میں کہوں گا کہ اگر لوگ میری باتیں سنتے ہوئے سو جائے یا اونگتے رہے تو میں غصہ نہیں کروں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1940 کی دہائی میں لوگ ہر رات اوسطاً 8 گھنٹے سے کچھ زیادہ سوتے تھے۔ آج کی جدید دور میں ہماری نیند کم ہو کر 6.7 یا 6.8 گھنٹے فی رات رہ گئی ہے۔ 70 سالوں کے دوران اس میں حیران کن کمی آ گئی ہے۔